हाँ, बेहतर है तुम अलग ही रहो वरना इस घर की नहुसत तुम्हारी ज़िंदगी में भी शामिल हो जाएगी, वह तलख़ी से बोली। उमर झपक के उसे देख रहा था, जिसके चेहरे की कैफ़ियत लम्हा बलम्हा तगय्युर हो रही थी, कभी यक़ज़, कभी बेबसी, कभी रंज तो कभी उलझन। तुम अब चले जाओ, ये ना हो ज़ाहिद का दिमाग फिर से ख़राब हो जाए। खिड़की से ज़ाहिद की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जिन्हें सुनते ही हया बोल पड़ी। वह इस बात में सर हिलाता चला गया। वह सांस खारिज करती, आंखें बंद करती, तकिए पर सर रखकर लेट गई। पता नहीं ये आज़माइश कब तमाम हो गई। गुलाबी लब धीरे से फड़फड़ाए। आई एम सॉरी। वो ज़रिश के हाथ पकड़े मुजरमाना अंदाज में बोल रहा था, मेरा दिल नहीं करता यहाँ रहने को। हम अम्मी की तरफ चलते हैं, वो जगह पुरसुकून है, कहीं कुछ बुरा न हो जाए। मैं चाहती हूँ हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाए। इन वाक़यात से मुझे खौफ महसूस होता है। वो उसके बालों को देखती हुई बोल रही थी, तुम्हारा शौहर इस काबिल है कि तुम्हारी हिफाजत कर सके। वादा करता हूँ अब कोई तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकता। कुछ बुरा नहीं होगा, यकीन करो। वह चेहरा उठाकर उसे देखने लगा, वरना आंखों से मुस्कुराने लगी। उसका पूरा एतमाद अंदाज मजबूर कर गया ज़रिश को हथियार डालने पर। तुम्हारे बाल बड़े हो गए हैं। वो उसके स्याह घने बालों में हाथ फेरती हुई बोली, हाँ बस टाइम नहीं मिल रहा। बाबा साईं ने फ़ोन करके कहा था अपनी हालत दुरुस्त करो, जेल से फरार हुए कैदी लग रहे हो। वो मुस्कुराता हुआ बोला, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। वाइस के बाल खींचते हुए बोले, आउच, जालिम बीवी हो तुम, इस मासूम से शोहर पर जुल्म कर रही हो। वो मजलूमियत से उसे देखता हुआ बोला, तुम और मासूम दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। अच्छा ये बताओ, तुमने कोई नाम सोचा है? वो पुरजोश अंदाज में बोली, हाँ बिल्कुल, जेल में रहकर नाम ही सोचता रहा मैं। वह कहका लगाता हुआ बोला, मैंने कहा था हम इस सब के मतलब कोई बात नहीं करेंगे। वो उसके मुंतशिर बालों को समेटने लगी। अच्छा चलो, हम नाम की बात कर रहे थे, है ना? वो आंखें उसके अड़ता हुआ बोला, बिल्कुल। वह इस बात में सर हिलाती ताईदी अंदाज में बोली, वली हयात। वाइस की आंखें चमकने लगी, बहुत अच्छा है, और तुम्हारे नाम से भी मिल रहा है। वो खुलकर मुस्कुराई, नाम रखने की इजाज़त मैं तुम्हें नहीं दे सकता। जब दोबारा ये मौका आए तब तुम अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेना। वो आईब्रो झुकाकर बोला, मैंने कब लड़ाई की तुमसे इस बात पर? वो खफकी से उसके बाल में घेरती हुई बोली, सियाह बाल रोशन पेशानी पर मुंतशिर हो गए। हाँ, मैंने सोचा इससे पहले तुम ऐसा कुछ सोचो, मैं तुम्हें आगाह कर दूँ। वह दिलचस्पी से ज़रिश को देख रहा था, जो अभी तक उसके बालों के साथ उलझी हुई थी। ये लम्हे कितने खूबसूरत है ना? वो अपने ख्यालों में मगन थी। बहुत इंतज़ार किया है इन लम्हों का मैंने। वो इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाता हुआ बोला, जानती हूँ, मुस्कुराकर कहती दरवाजे की जानिब देखने लगी। चलो तुम अब आराम करो। वो खड़ा होता हुआ बोला, हाँ बोल। वो फ़ोन कान से लगाए कमरे से बाहर निकल गया। थैंक यू वाइस। वो दरवाजे को देखती मुस्कुराने लगी। वो पुरसुकून सी कंबल ओढ़कर लेट गई। कहाँ जाना है? वो गाड़ी में बैठती हुई बोली, रिसेप्शन के लिए ड्रेस लेना है तुम्हारा। अम्मी अम्मी फारिग नहीं थी तो मुझे आना पड़ा। वो गाड़ी स्टार्ट करता हुआ बोला। हया गर्दन उठाए उस माल को देखने लगी। वहाँ ब्रांड के कपड़े थे। उसकी आंखें खैरा हो गई। यहाँ से लेंगे? वो हिचकिचाती हुई बोली। एहसन जो अपनी रो में चल रहा था, आवाज़ पर रुककर से देखने लगा। क्यों, कोई मसला है? वो आईब्रो झुकाकर बोला, नहीं कोई मसला नहीं। वह नफ़ी में सर हिलाती हुई बोली, चलो। वो इशारा करता तेज़ कदम उठाने लगा। हाँ यासिर बोलो। वो फ़ोन कान से लगाए बोल रहा था, यार वाइज़ ने कहा था इन सब से दूर रहना। वैसे भी उन्हें देख कर डर लगता है इन चीज़ों से। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। यास कहकर मैं चलती जा रही थी, तुम देखो पसंद करो, मैं आता हूँ। वो उसे इशारा करते एक तरफ चल दिया। वह लब काटती सामने मौजूद ड्रेसेस को देखने लगी। ऐसी जगह पर वो पहली बार आई थी। यस मैम, ब्राइडल ड्रेस लेना है आपको? लड़का उसके पास आता हुआ बोला, जी रिसेप्शन के लिए। वो एहसन को ढूंढती हुई बोली, फिर ऐसा करेंगे, रात में फार्म हाउस चलेंगे? नहीं यार, पीना नहीं है, बस उड़ा लेंगे। वो बोलता हुआ ठहरा था। नूर मुतहैयर से उसे देख रही थी। मैं भी आती हूँ। वो हमजा को कहती है उसकी जानिब चलने लगी। हाँ, उसे भी बुला लेना, लेकिन अवैस को मत बुलाना यार, वो मैं बाद में बात करता हूँ। वह नूर को अपने मुकाबले खड़े देख कर फ़ोन बंद करने लगा। बोलो। वो जेब में हाथ डालता हुआ बोला, तो तुमने निकाह कर लिया? वो ज़ख्मी नज़रों से देख रही थी। तुम्हारा तो निकाह कब से हुआ है, राइट? वहाँ के उसके करता हुआ बोला, राइट तो क्या नाम है? हाँ हया, मोहब्बत नूर से, मगनी सितरा से, और निकाह हया। अब ये बता दो, रुखसती किसकी करवाओगे? वह महजूज अंदाज में बोली, सब तुम्हारी वजह से हुआ, याद रहे। तुमने आखिरी बार मुझे क्या कहा था कॉल पर कि किसी को तकलीफ़ देकर तुम खुश नहीं रह सकते? तो मैंने तुम्हें जो तकलीफ़ दी उसके बदले हया को तकलीफ़ से निकाल लिया। ये उसका अजाला है। उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला। वो नफ़ी में सर हिलाते उसे देखने लगी। और कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद करोगे? वैसे मैं बहुत खुश हूँ हमजा के साथ। खुदा के वास्ते अब हया को खुश रखना। वो तासुब भरी निगाह डालती हुई बोली, हाँ निकाह किया है तो खुश ही रखूँगा। तुम खुश हो ना, बस मैं भी खुश हूँ। वह ज़ख्मी से मुस्कुराया। ऐसा तुमने हम दोनों को सज़ा दी है, लेकिन अब ये सज़ा सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि हमजा एक बेहतरीन इंसान है और मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ। वो कहती हुई मुड़ गई। वो सांस खारिज कर तो सजाता देखने लगा। कोई पसंद आया? वो मुस्कुराता हुआ या के पास आया। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही, और ये तो बहुत, आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ।
اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگا۔ وہ چہرہ موڑے سے دیکھنے لگی۔ یہ کلر اچھا لگے گا تم پر، وہ حیا کو دیکھتا ہوا بولا۔ اچھا ہے، وہ مدم سا مسکرائی۔ اب کہاں جانا ہے؟ وہ گاڑی کی جانب چل رہے تھے۔ بھوک لگی ہے، کہیں کھانے کے لیے چلتے ہیں، جو دروازہ کھولتا ہوا بولا۔ دیر نہیں ہو جائے گی؟ وہ لب کاٹتی سے دیکھنے لگی۔ فکر مت کرو، تم اپنے شوہر کے ساتھ ہو۔ وہ بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے۔ وہ ہلکی پھلکی سی ہوگی۔ جینی تم کیوں وائز کے ساتھ الجھ رہی ہو؟ فیڈی جھنجھلا کر بولا۔ میں الجھ رہی ہوں یا وہ اس فضول سی لڑکی کی وجہ سے مجھے اگنور کر رہا ہے، میری انسلٹ کر رہا ہے؟ وہ تل ملا اٹھی۔ تم اس حقیقت کو قبول کیوں نہیں کر لیتی؟ زرش اس کی بیوی ہے اور وہ اسے اپنی بیوی مانتا ہے، اس لیے یہ سب برداشت نہیں کرے گا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا سگریٹ کا کش لینے لگا۔ بیوی؟ مجھ میں کیا کمی تھی جو اس کو بیوی بنا لیا؟ وہ ہنکارا بھرتی گلاس اٹھا کر دیکھنے لگی۔ جینی کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا۔ یار اس کی مرضی، ہم کون ہوتے ہیں اس پر اپنی مرضی مسلط کرنے والے؟ وہ کوفہ سے بولا۔ فائن، اب میں اس وائس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ اس نے جو گھر آ کر اس دن کیا، اٹ واز ٹو مچ۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ تو تم کیوں شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال رہی ہو؟ وائب رچکا کر بولا۔ اب نہیں کر رہی میں کچھ بھی، بھاڑ میں جائے، ویسے بھی مجھے شیراز خان کی طرف سے ڈیٹ کی آفر ملی ہے۔ وہ شانے سے بال ہٹاتے ہوئے بولی۔ فیڈی تشکرانہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وائز ہم رات میں واپس آ جائیں گے یا حویلی میں رکیں گے؟ وہ اس کے کمرے میں آتے ہوئے بولی۔ وہ جو ٹائی کے ساتھ الجھ رہا تھا، اس کی آواز پر چڑھا موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ ریڈ کلر کا کامدار سوٹ پہنے، مہارت سے کیے گئے میک اپ نے اسے بدل کر رکھ دیا تھا۔ جھکتی اٹھتی گھنی پلکیں، سرخ لپسٹک سے شیدہ ہونٹ۔ وہ یکٹک اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا، اچھی نہیں لگ رہی؟ اس کے انداز پر پریشان ہوگی۔ اتنی پیاری تو تم شادی والے دن بھی نہیں لگ رہی تھی۔ ویسے بازوؤں سے پکڑتا ہوا بولا۔ زرش مسکراتی ہوئی چہرہ جھکا گئی۔ تب خوش نہیں تھی اور اب خوش ہوا اس لیے۔ وہ آنکھیں اٹھاتے سے دیکھنے لگی۔ ہاں بالکل، اور ایسے معلوم ہو رہا ہے تمہارے چہرے پر نور ہے، شاید ہمارے بیبی کے باعث۔ وہ اس سے دور ہوتا شیشے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ امی بھی یہی کہتی ہیں، وہ کہتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وائز تم سلون نہیں گئے؟ وہ اس کے بے ترتیب سے بال دیکھتی ششدر سے بولی۔ جی نہیں، وہ زور دے کر بولا۔ کیوں، بال دیکھے اپنے؟ وہ خفقی سے بولی۔ مجھے ایسے ہی اچھے لگ رہے ہیں، بڑے بڑے۔ وہ بالوں میں برش بیٹھتا ہوا بولا۔ وائٹ شرٹ کے ساتھ گرے واسکٹ اور اس پر گرے کوٹ پہنے وہ ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ اس کی شیپ آج بڑی ہوئی تھی جو اس کی شخصیت کا آئینہ دار تھی۔ صاف رنگت پر بڑی ہوئی شیو اور بڑے ہوئے بال غضب ڈھا رہے تھے۔ اوکے میں ریڈی ہوں۔ وہ اسٹڈ لگاتا ہوا اس کی جانب گھما۔ یہ رہا آپ کا والیٹ، چابیاں اور فون۔ وہ اس کے سامنے کرتی کھڑی ہوگی۔ تھینک یو، تم چادر لے لو، میں تب تک لاک لگا لوں۔ وہ لائٹ آف کرتا ہوا بولا۔ وہ اپنے کمرے سے چادر اٹھانے چلے گی۔ کسی چیز کی ضرورت نہیں؟ وہ سیٹ بیلٹ باندھتا ہوا بولا۔ نہیں اب چلو، دیر ہو جائے گی ہمیں۔ وہ فون اٹھا کر ٹائم دیکھتی ہوئی بولی۔ خاص مہمان دیر سے ہی آتے ہیں۔ وہ مسکرا کر کہتا گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔ وہ پرسکون سے شیشے سے پار دیکھنے لگی۔ گاڑی تیزی سے سڑکوں پر بھاگتی جا رہی تھی۔ حویلی کو خوب سجایا گیا تھا، وائز کے ریسیپشن کی مانند۔ احسن کا ریسیپشن بھی گارڈن میں ہی کیا گیا۔ وہ دونوں گیٹ عبور کرتے اندر داخل ہوئے۔ دیکھو ہم سب سے لیٹ ہیں۔ وہ لوگوں کی گہما گہمی کو دیکھتی ہوئی بولی۔ تو کیا ہوا، تم کیوں ٹینشن لیتی ہو؟ تم واحد رضی حیات کی بیوی ہو، اس لیے ہر فکر سے آزاد ہو جب اس کا ہاتھ پکڑے چلنے لگا۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ لوگوں کے سلام کا جواب سر کو خم دے کر دے رہا تھا۔ ایک عجیب سا غرور چھلکتا تھا اس کی چال سے، شاید وہ عادی تھا۔ میری بچی کیسی ہو؟ اتنی دیر لگا دی، میں کب سے راہ تک رہی ہوں۔ گلناز زرش کو گلے لگاتے ہوئے بولی۔ گھر کا فنکشن، پھر کیا مسئلہ ہے؟ وہ ایبروچ کہا کر بولا۔ اچھا تمہارے آگے بلا کس کی چلتی ہے؟ میں زرش کو لے جاتی ہوں، مہمانوں سے ملوانا ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ لے جائیں، لیکن زرش کچھ کھانا پینا مت، اوکے؟ وہ اسے دیکھتا ہوا بولا۔ اوکے۔ مسکرا کر کہتی چلتی۔ شال سے زرش نے خود کو لپیٹ رکھا تھا۔ آ گئی میڈم؟ صوبے فیض حیات کے ہمراہ کھڑی تھی۔ اس حویلی میں رہنا ہے نا، تو یہ بیر ختم کرو۔ بھائی صاحب کی طبیعت سے واقف ہو تم، وہ عورت کو کچھ نہیں سمجھتے، خاص کر تم جیسی گاؤں کی عورتوں کو۔ وہ طنز کر رہے تھے۔ سارے زور ہم پر ہی چلتے ہیں، یہ شہر والیاں تو لاڈلی بنی گھوم رہی ہیں۔ میں جب آئی تھی زبان تک نہ کھولنے دیتی تھی، مجھے واپس آئی۔ ماضی کی باتیں دہرانے لگے۔ وہ بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے، اب تو ان کی جان بخش دو اور دعا کیا کرو اللہ سے کہ وہ ہمیں بھی اولاد سے نواز دے۔ یہ تمہارے حسد کے باعث ہم آج محروم ہیں اس نعمت سے۔ وہ ہنکارا بھرتے چل دیے۔ ہاں سب کچھ میری وجہ سے ہی ہے۔ وہ منہ بزورتے ہوئے بڑبڑائی۔ اسٹیج پر حیا احسن کے پہلو میں بیٹھی تھی، اسکن کلر کا ڈریس پہنے، مہارت سے کیا گیا لائٹ سا میک اپ، سیاہ بال آگے ڈال رکھے تھے، پیشانی پر بندیاں لگائے، گھنی پلکوں کو جھکاتی اٹھاتی اوپر ہی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ سر جھکائی انگلیاں مٹوڑ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کی گھبراہٹ محسوس کرتا ہوا بولا۔ جی بس ڈر لگ رہا تھا۔ وہ مدم سی سرگوشی سنائی دی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ نور مسکراتی ہوئی اپنی امی اور حمزہ کے ہمراہ آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ احسن بھی کھل کر مسکرایا۔ تم خوش ہو؟ اچھا ہے۔ وہ اسے دیکھتا خود کلامی کر رہا تھا۔ کچھ کہا آپ نے؟ حیا اس کی جانب دیکھتی ہوئی بولی۔ نہیں کچھ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ گلناز بیگم کی خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ امی میں بیٹھ جاؤں، تھک گئی ہوں۔ وہ کرسی کی جانب اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ ہاں مجھے خیال ہی نہیں رہا، بیٹھ جاؤ۔ وائز کا معلوم ہوا
تو غصہ کرے گا۔ میں وائس سے کھانے کا پوچھتی ہوں، فکر سے کہتی چل دی۔ درش حیا کو دیکھنے لگی، چہرے پر مسکراہٹ رہیں گی۔ سچ میں حیا اس سب کی حقدار نہیں، بلکہ کوئی بھی لڑکی ایسے ظلم کی حقدار نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی، امی آئیں بیٹھ جائیں۔ وہ سریا کو دیکھتی مسکراتی ہوئی بولی۔ وہ حال احوال دریافت کرتی بیٹھ گئی۔ حیا دیکھو، آج میں تمہیں کچھ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں اور میں دوبارہ دہراؤں گا نہیں، تمہیں سب یاد رکھنا پڑے گا۔ وہ دروازہ بند کرتے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ جی میں یاد رکھوں گی۔ وہ جھکے ہوئے سر کو مزید جھکا کر بولی، میں اپنی کزن نور کو پسند کرتا تھا، آج سے نہیں کئی سالوں سے، لیکن ہماری شادی نہیں ہو سکی۔ ایک بات یاد رکھنا، ہمارے خاندان کی عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو نظر بھر کے دیکھتی بھی نہیں، اور تم میری بیوی ہو تو وفاداری بھی مجھ سے ہی ہونی چاہیے۔ میں برداشت نہیں کروں گا کسی اور انسان کو۔ بولتے بولتے چہرے پر سختی بڑھنے لگی۔ میں سمجھ گئی، وہ آہستہ سے بولے، اگر تم چاہتی ہو کہ ہمیں خوشحال زندگی بسر کرے تو تمہیں میری مرضی کے مطابق ڈھلنا پڑے گا۔ وہ الماری کے پاس جاتا کوٹ اتارنے لگا۔ میں پوری کوشش کروں گی آپ کی ہر توقع پر پوری اتروں۔ اس کی آواز مزید مدھم ہوگی۔ وہ رخ موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ شاید میں کچھ زیادہ ہی تلا ہو گیا۔ وہ خود کلامی کرتا اس کے پاس آیا۔ تم ڈرو مت، میں نے پہلے دن ہی تمہیں یہ سب سمجھانا مناسب نہیں سمجھا۔ تم اگر کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہہ سکتی ہو، کیونکہ ماضی تمہارا۔ اس کا ہاتھ پکڑتا نرمی سے بولا، نہیں مجھے کچھ نہیں کہنا۔ وہ اسے دیکھتی معدوم سا مسکرایا۔ احسن اس بات میں سر ہلاتا مسکرانے لگا۔ احسن میری بات غور سے سننا۔ وہ اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتا حویلی سے باہر نکل آیا۔ جی بتائیں۔ وہ اس کے ہمراہ قدم اٹھا رہا تھا۔ اب تو نے حیا سے شادی کی ہے تو اسے محبت اور عزت سے رکھنا۔ پہلے اس بیچاری نے کافی بری زندگی دیکھی ہے، اور ایک بات یاد رکھنا، بیوی وہ تمہاری ہے، اس کی عزت کروانا تمہارا فرض ہے۔ چاچی سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن اپنے شوہر ہونے کا فرض نبھانا، وہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں آئی ہے، اس لیے اسے ایک عزت والی زندگی دینا۔ عورت کے لیے عزت سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں جنہیں شادی کا تو بہت شوق ہوتا ہے، لیکن اپنی بیوی کو تحفظ نہیں دے پاتے۔ تحفظ سے مرد ان کی عزت کروانا، انہیں یہ فیل نہ کروانا کہ یہ ان کا گھر نہیں اور اب سدھر جاؤ تم۔ وہ گھوری سے نوازتا ہوا بولا، میں نے پی نہیں تھی، قسم لے لے۔ وہ اس کی بات کا مفہوم سمجھ چکا تھا۔ جانتا ہوں، لیکن پھر بھی جتنا ان گناہوں کے قریب جاؤ گے اتنا تمہیں اپنی جانب کھینچیں گے، اور تمہارے دوست میرے دوستوں سے مختلف نہیں ہیں، اس لیے خبردار کر رہا ہوں، پرسکون زندگی گزارنی ہے تو یہ شراب کلب لڑکیاں سب سے دور رہو، یہ سب بربادی کا سامان ہے۔ وہ 2 قدم مجھ سے آگے بڑھ گیا۔ آپ کو دیکھ کر تو میں خود بدل رہا ہوں بھائی، آپ میری انسپریشن ہیں۔ وہ اس کے سینے سے لگتا ہوا بولا۔ والد اس کی پشت پاتا مسکرانے لگا، ہم خود اچھے انسان ہوں گے تو کل کو اپنے بچوں کو بھی اچھا انسان بنائیں گے۔ جانتے ہو، مجھے ایک حدیث نے سب سے زیادہ بدلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میرے پاس 2 آنے والے آئے اور مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ ہم اس سے آگے چلے تو تنور جیسی چیز کے پاس آئے تو اس میں شور ہوگا اور آوازیں سی پیدا ہو رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس میں جھانکا تو اس میں مرد اور عورت بالکل ننگے تھے، اور ان کے نیچے سے آگ کے شعلے آتے ہیں۔ ان شعلوں کے آنے سے وہ شور ہوگا کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان دونوں سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہنے لگے، یہ وہ جو تنور جیسی چیز میں لوگ تھے، وہ سب زنا کرنے والے مرد اور عورتیں تھیں۔ تنور اسے کہتے ہیں جس میں روٹی پکائی جاتی ہے۔ اس دن مجھے خوف محسوس ہوا اور میں نے توبہ کر لی۔ آج بھی یہی کوشش ہوتی ہے، ان سب سے دور رہوں۔ وہ سر داب بھرتا ہوا بولا۔ آنکھیں نم تھی، وہ رخ موڑ کر آنکھیں صاف کرنے لگا۔ بھائی میں کسی غلط کام میں نہیں پڑوں گا، دیکھنا آپ، یونی اور باقی ٹائم حیا کے لیے۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، گڈ۔ وہ اس کا منہ تھپتھپاتا ہوا واپس حویلی کی جانب چلنے لگا۔ حمزہ آیا ہے؟ وہ اندر آتی کمرے کی لائٹ آن کرتے ہوئے بولی۔ امی اس وقت وہ آنکھیں مسلتی اٹھ بیٹھی، سائڈ سے دوپٹہ اٹھایا، گلے میں ڈالنے لگی۔ تمہاری طبیعت پوچھنے آیا فون پر، میرے منہ سے نکل گیا کہ تمہیں بخار ہے تو چلا آیا۔ وہ تعصب سے بولتی باہر نکل گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے بال سمیٹنے لگی۔ تم ٹھیک ہو؟ ممانی بتا رہی تھی بخار ہے تمہیں اور تم نے دوائی بھی نہیں لی۔ وہ خفقے سے کہتا اس کے سامنے بیٹھ گیا، نہیں بس ہلکا سا بخار ہے، اس لیے سوچا ٹھیک ہو جائے گا صبح تک۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ حمزہ ہاتھ کی پشت اس کی پیشانی پر رکھ کے چیک کرنے لگا۔ نور یہ ہلکا سا ہے؟ اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ حمزہ اپنے لیے فکر مند ہونا نور کی آنکھوں میں نمی لے آیا۔ چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ وہ کھڑا تھا، بولا، اس ٹائم تم مجھے کہاں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ گے؟ وہ متحیر سی بولی، تمہارے کمرے میں ہوگی میڈیسن، مجھے بتاؤ کہاں ہے؟ وہ ارد گرد نگاہ ڈالتا ہوا بولا، میں ٹھیک ہوں، امی نے بلا وجہ تمہیں پریشان کر دیا ہے۔ وہ نادم سے بولی، مجھے وہی نور چاہیے جس نے میں نے پسند کیا تھا۔ مجھے تو حالات دیکھ کر معلوم ہو رہا ہے کہ میرے گھر بیمار اور علیل سی نور آنے والی ہے۔ وہ خفا انداز میں بولا، اب ایسی بھی بات نہیں ہے، کہاں سے بھیگوں میں؟ وہ خود پر نظر ڈالتے ہوئے بولی، مجھے ایسے تو بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ وہ گول مول سی نور زیادہ اچھی تھی۔ وہ تعصب سے بولا، سب موٹی کہتے تھے مجھے۔ وہ منہ چھوڑتے ہوئے بولی، مجھے تو وہ موٹی ہی پسند ہے۔ وہ لب دبائے مسکرا رہا تھا، جھوٹ مت بولو۔ وہ اس کے ہاتھ پر ناک مکہ مارتی ہوئی بولی، جھوٹ کیوں بولوں گا؟ میں ماموں سے بات کرتا ہوں رخصتی کی، ورنہ تم تو خود کو بدل کر میرے پاس آؤ گی۔ میں خود خیال رکھ لوں گا اپنی بیوی کا۔ وہ نرمی سے گویا ہوا نور یکدک اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔
وہ مسکرا رہا تھا ہمیشہ کے مین تھینک یو۔ وہ کھل کر مسکرائی کس لیے؟ وہ آئی بروج کہا کہ بولا اتنی رات کو کمپنی دینے کے لیے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ گھڑی پر نظر ڈالتی ہوئی بولی تم کہو تو پوری رات کمپنی سے دے سکتا ہوں۔ وہ حضرت بد نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا نہیں صبح تم نے آفس بھی آنا ہے، اب ایسا کرو گیسٹ روم میں چل جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے۔ وہ متفکر سے بولی پہلے میڈیسن، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ وہ بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا ہوا بولا میری الماری کھولو، سامنے فرسٹ ایڈ باکس پڑا ہے۔ وہ منہ بناتی ہوئی بولی اسے دیکھ کر ہنستا ہوا دوائی نکالنے لگا۔ صحیح کہتے ہیں اللہ جو ہمارے لیے کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے کسی یہ انسان میں ہمارے لیے بہترین نہیں، تم سچ میں ایک بہترین ساتھی ہو۔ وہ حمزہ کے پش کو دیکھتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ وہ پرسکون سا ہو کر مسکرانے لگا۔ وائس بے چین سا داڑھی پر ہاتھ پھیرتا ٹہرا تھا۔ کوریڈور میں گلناز بیگم اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، کب تک کھڑے ہوگے؟ اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر اس کے پاس آ گئی۔ امی اتنی دیر ہوگی ابھی تک کوئی خبر کیوں نہیں ہے؟ لہجے میں بے قراری نمایاں تھی۔ بیٹا صبر سے کام لو، خبر بھی آ جائے گی، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ وہ لب کاٹتا آپریشن تھیٹر کے دروازے کو دیکھنے لگا جہاں اس کی دو زندگیاں تھیں۔ اذان کے کلمات کان میں پڑے تو وہ گھڑی دیکھنے لگا۔ امی میں نماز پڑھ کر آیا۔ وہ گلناز بیگم کو دیکھے بنا چلنے لگا۔ بھائی تم نے کسی کو بتایا نہیں؟ اس کے پشت کو دیکھتی ہوئی بولی نہیں امی ابھی نہیں، پھر لوگوں کی نظر ہو جاتی ہے، جب میں ان دونوں کو دیکھ لوں گا تب بتاؤں گا سب کو۔ وہ رک کر بول رہا تھا اچھا چلو جیسے تمہاری مرضی۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ وہ مزید کچھ کہے بنا چلا گیا۔ مبارک کو بیٹا ہوا ہے، نرس باہر نکلتی ہوئی بولی خیر مبارک کی، اللہ تیرا شکر۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی کہاں ہے میرا پوتا؟ وہ بے تابی سے بولی ابھی کمرے میں شفٹ کر دیں تو آپ مل سکیں گے۔ وہ کہتے ہوئے چلے گی۔ وائس بالوں میں ہاتھ پھیرتا آ رہا تھا مبارک کو بیٹا ہوا ہے۔ گلناز اس کی جانب بڑھتی ہوئی بولی اور زرش پریشان کن لہجہ اور کمرے میں چلتے ہیں، میں تمہارے انتظار کر رہی تھی۔ وہ اشارہ کرتی چلنے لگی۔ زرش آنکھیں مونتے لیٹی تھی، قریبی بیبی گارڈ میں ان کا بیٹا سو رہا تھا۔ وائس زرش کو دیکھتا بیبی کو اٹھانے لگا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ چند لمحے بنا پلکے جھپائے جبکہ اس ننھی سی جان کو دیکھنے لگا جو اس کی بازو میں لیٹا آہستہ آہستہ سانس لے رہا تھا۔ اس لمحے کا اسے شدت سے انتظار تھا۔ آنسو پلکوں کی بار توڑتے رخسار پر آ گرے۔ وائس اس کا بوسہ لیتا گلناز کی جانب گھوما۔ امی دیکھ کتنا چھوٹا سا ہے۔ وہ فرتے جذبات سے مغلوب ہو کر بولا خوشی کے موقع پر آنسو اچھے نہیں لگتے۔ وہ اس کا چہرہ صاف کرتی ہوئی بولی یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ وہ بچہ ان کی گود میں دیتا زرش کے پاس آ گیا جو آوازوں کے باعث اٹھ چکی تھی۔ کیسی ہو تم؟ وہ اس کے سرہانے کھڑا تھا۔ بالکل ٹھیک، یہ سب کا کریڈٹ تمہیں جاتا ہے، جتنا تم نے میرا خیال رکھا اس کے بعد کوئی مسئلہ پیش آ سکتا تھا کیا؟ وہ مسکراتی ہوئی بول رہی تھی آج ایسا لگ رہا ہے میری دنیا پوری ہوگی۔ تم نے دیکھا میرے شیر کو؟ وہ پرجوش انداز میں بولا۔ ڈاکٹر نے دکھایا تھا؟ وہ گردن ہلاتی ہوئی بولی میں ذرا فون کر دوں حویلی؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا جو گردن پر آ رہے تھے۔ صاف رنگت پر بڑی ہوئی شیو مزید برآں سیاہ آنکھوں میں تیرتی نمی غضب ڈھا رہی تھی۔ جائیں؟ وہ مسکرا کر بولی لاؤ بھائی ہمارا وارث۔ رضی حیات اندر داخل ہوتے ہوئے بولے۔ گلناز بیگم اگلے لمحے ان کے پاس کھڑی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا بچہ ہے، وہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولے۔ برخوردار نام بھی سوچا ہے؟ وہ وائس سے مخاطب تھے جو زرش کے سامنے بیٹھا تھا۔ محمد ولی۔ وہ گردن گھما کر انہیں دیکھتا ہوا بولا بالکل شہزادے جیسا نام ہے۔ ایک اور شیر آ گیا ہمارے خاندان میں۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بہو ٹھیک ہے؟ وہ آگے آتے ہوئے بولے جی بابا صحیح۔ زرش مدھم سا مسکرائی چلو اچھی بات ہے، سب خیریت سے ہو گئے، یہ لو چاچو کا دیدار کر لو۔ وہ احسن کی جانب گھومتے ہوئے بولے امی وائس جیسا ہے یہ تو ہے نا؟ وہ بغور سے دیکھ رہا تھا۔ تیکھی مغرور ناک، صاف رنگت، گلابی لب، سیاہ بال۔ وہ وائس سے مشابہت رکھتا تھا۔ بیٹا کس کا ہے؟ وہ آئی بروج کا بولا جی آپ ہی کا ہے۔ وہ اس گورمرول سے ولی کوئی ناک دباتا ہوا بولا حیا نہیں آئی؟ زرش اس کی غیر موجودگی محسوس کر رہی تھی۔ بھابھی وہ چاچی کے پاس پھر سب تو نہیں آ سکتے تھے نا، ویسے بھی آپ کو رات میں چھٹی مل جائے گی تو حویلی ہی چلیں گے۔ وہ ولی کی صدر ٹکیلیا کر رہا تھا۔ اذان دے دی؟ وہ وائس کا ہاتھ ہلاتے ہوئے بولی ہاں جب تم سو رہی تھی تب دے دی تھی۔ اس کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ بہت خوش ہوں میں۔ وہ وائس کو دیکھتی ہوئی بولی میں بھی، اور یہ خوشی تمہارے باعث ملی ہے۔ وہ سانس خارج کرتا ہوا بولا ہاں ہاں مٹھائی بھی بانٹیں گے، تم کہو تو ٹوکری بھیج دیں گے تمہاری طرف۔ رضی حیات فون کان سے لگائے بول رہے تھے۔ زرش وائس کا ہاتھ پکڑے چل رہی تھی۔ ولی وائس کی گود میں تھا۔ دونوں کے چہروں پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ تھی۔ السلام علیکم بھابھی کیسی ہیں؟ حیا گرم جوشی سے ملتی ہوئی بولی وعلیکم السلام بالکل ٹھیک ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی الگ ہوئی۔ ہمارے چھوٹو کیسے ہیں؟ اور بہت مبارک ہو آپ کو۔ وہ ولی کی جانب بڑھتی ہوئی بولی یہ چھوٹو بھی فٹ ہے۔ وہ وائس فیض حیات کو دیکھتا ہوا بولا جو مسکرا رہے تھے۔ صوبیہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی جو وائس کو کھٹک رہی تھی۔ ہاں چاچی پریگننٹ ہے؟ یہ خیال بجلی کسی تیزی کے ساتھ اس کے دماغ میں کوندا۔ ملنے ملانے کا سلسلہ تمام ہوا تو سب اپنے اپنے کمرے میں چل دیے۔ تم ناراض تو نہیں؟ وہ اس کی پوچھ کو دیکھتا ہوا بولا حیا جو الماری کھولے کھڑی تھی مڑ کر اسے دیکھنے لگی ناراض کیوں؟ وہ لاپرواہی سے بولے تمہیں ہاسپٹل لے کر نہیں گیا؟ وہ اس کے یہاں نقب میں آ کر کھڑا ہوا نہیں سمجھ سکتی ہوں آپ چاچی کی وجہ سے نہیں لے کے۔ وہ کپڑے درست کر رہی تھی۔ تھینک یو۔ وہ اس کے شانے پر تھوڑی رکھتا ہوا بولا آپ اتنے اچھے ہیں کہ مجھے یقین نہیں آتا یہ میری زندگی ہے، پھر میں نے شکریہ کیسے کر سکتی ہوں؟
छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाऊँ। वो अपना काम करती बोल रही थी, आंखों में नमी तैर रही थी। माजी को भूल जाओ, कितनी बार कहा है तुम्हें। वो उसे शानों से पकड़ता अपनी जाने मोड़ता हुआ बोला, अपने भाई की नौकरी दिलवाई और ऐसे ने उसके लबों पर उंगली रख दी। वो निगाहें उठाई उसे देखने लगी। मैं नाराज़ हो जाऊंगा अगर तुम फिर से शुरू हुई तो। वो खफा अंदाज में बोला, ठीक है, कुछ नहीं बोलती मैं। नूर का फ़ोन आया था, कह रही थी रात में आऊँगी। वो उसकी कॉलर दुरुस्त करती हुई बोली, आ जाएगी, मसला नहीं। वो भी खुशी और मैं भी। कुछ रिश्तों का ख़त्म होना ही बेहतर होता है। उसके बालों से कैचर निकालता हुआ बोला, ऐसन मैंने अभी बांधे थे और आपने फिर से खोल दिया। सियाह रेशमी बाल किसी आबशार की मानो उसकी कमर पर झूल गए। वह खफकी से देखती हुई बोली, जब मैं घर आया करूँ तो तैयार रहा करो। वो शरारती नजरों से देखता हुआ बोला, आपका बस चले तो रोज़ मुझे दुल्हन बना दें। उसके हाथ से कैचर लेने की सही कर रही थी। बिल्कुल ऐसा ही दिल करता है तुम्हारा ये हसीन चेहरा देखता रहूं। वो उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला, हया की कान की लू तक सुर्ख होगी। वो मुस्कुराती हुई चेहरा झुका के, वाइस भाई नजर नहीं आ रहे। वो कमरे से निगाह दौड़ाते हुए बोले, तुम्हारे आने से पहले पापा सही के दोस्त आए थे, उन्हीं से मिलने गया है। तुम बताओ कैसी हो। वो बैठ कर उनसे टेक लगाती हुई बोली, मैं बिल्कुल ठीक। ये छोटे वाइस को तो दिखाएं। वो हाथ फैलाती हुई बोली, लिए लो भैया। वो उसकी गर्दन वो उसकी गोद में देती हुई बोली, आप पर बिल्कुल नहीं गया। वो शरारत से बोली, बाप को ज़्यादा इंतजार था ना। वो महसूस होती हुई बोली, जी ये तो है। वो उसके नरम रूई जैसे गालों को छूती हुई बोली, छोटे छोटे गुलाबी हाथ नरम मुलायम से। नूर दिलचस्पी से उसका जायजा ले रही थी। तुम कब खुशखबरी सुनाने वाली हो। मुलाजमा को अंदर आते देखकर बोली, जब अल्लाह ने चाहा बस दुआ करें। वो चेहरा उठाकर जरीश को देखने लगी, तुम खुश हो हमजा के साथ। यकदम वो संजीदा हो गई। पहले मुझे भी यही खदशा था कि मैं खुश रह सकूंगी या नहीं, लेकिन यकीन मानिए नकाह में बड़ी ताकत होती है। और मोहब्बत हो या कोई और रिश्ता, सिर्फ हलाल में ही बरकत पड़ती है। हराम रिश्तों मोहब्बतों में बरकत नहीं पड़ती। वो वली को देखती बोल रही थी, चेहरे पर दिल फरेब सी मुस्कुराहट थी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, निकाह से खूबसूरत कोई बंधन नहीं। वो ताइदी अंदाज में बोली, हम सब बहुत अच्छा है, इतना ख्याल रखता है मेरा कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती अपना ख्याल रखने की। वो मुस्कुरा कर नफ़ी में सर हिलाती हुई बोली, अल्लाह तुम्हें ऐसे ही खुश रख आराम रखे और तुम्हें औलाद की नेमत से नवाजे। वो पुरसुकून से बोली, आमीन। ये छोटा वाइस होता ही रहता है क्या। वो खफके से बोली, तुम्हें पता तो है बच्चे सारी नींद इसी उम्र में पूरी करते हैं। वाइस गुज़श्ता 1 घंटे से इसे जगाने की सीख रहा था, लेकिन ये भी आखिर वाइस का बेटा है, कहाँ जागने वाला था। वो ट्रेस की जानिब करती मुस्कुराने लगी, आपने क्यों ये तकलीफ़ की। मैं खाना खा कर आई थी। मुंह बनाती उसे देखने लगी, इंसान अपने नसीब का खाता है, इसमें तकल्लुफ़ वाली क्या बात है। वो वली को गोद में उठाती हुई बोली। कुछ ही देर में नूर का फ़ोन रिंग करने लगा तो वो खड़ी होगी, मैं चलती हूँ अब हमजा आ गया है। वो जरी से मिलती हुई बोली, आज इतनी जल्दी अंदर बुला लो हमजा को। वह हैरान थी। डॉक्टर के पास जाना है, दुआ कीजिएगा। वो मुस्कुराकर कहती दरवाजे की जाने बढ़ गई, जी हमजा आ रही हूँ। वो फ़ोन कान से लगाए बोलती हुई चलती जा रही थी, जब सामने से आते हसन को देख कर होगी। वो आज भी वैसा ही था, इतना टाइम तो नहीं हुआ। वो खुद को जरा सरजनिश करती चलने लगी, कैसी हो। और मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक। और तुम। वो जवाबन मुस्कुराहट उछालती हुई बोली, गुड। हमजा नहीं आया। वह कब मैं देखता हुआ बोला, बाहिर लेने आया है मुझे। और सीढ़ियों की जाने बढ़ती हुई बोली, बस बाद में सर हिलाता आगे चल दिया। कहाँ रह गई थी जरीश भाभी, ठीक थी। उसे गाड़ी में बैठते देखकर बोलने लगा, सॉरी सॉरी, एहसन मिल गया तो सलाम दुआ के लिए रुके। जरीश भाभी भी ठीक थे। वह सीट बेल्ट बांधती देर से बोलने लगी, सांस तो ले लो। वो मुस्कुराता हुआ बोला, तुम भी तो मुझे बैठने नहीं दिया और सवालों की बौछार कर दी। वो खफकी से गोया हुई, तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए देखते ही शुरू हो गया। वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, 1 घंटा हुआ है अभी। वो खिड़की से बाहर देखती हुई बोली, आज छुट्टी है और तुम्हारे बगैर दिन नहीं लगता, तुम्हें पता तो है। वसी रोज स्पीड बढ़ाता हुआ बोला, मैंने तो कहा था ऑफिस भी मुझे साथ ले जाया करो। वो नाक चढ़ाती हुई बोली, हमजा का ज़िंदगी से भरपूर कहकर गाड़ी में गूंजा, ये रही रिपोर्ट्स आपकी वाइफ की। नर्स हमजा की जानी फाइल बढ़ाती हुई बोली। कुछ देर बाद वो दोनों डॉक्टर के कैबिन में बैठे थे। मुबारक हो, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। वो पेशा बनाना मुस्कुराहट लिए बोली, सच में। नूर बेयकीनी की कैफियत में थी, जी जी। बस बात में सर हिलाती हुई बोली, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा। वो हमजा के शाने पर सर रखती हुई बोली, वक्त के साथ साथ यकीन आ जाएगा। वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ, कितना चेंज आ जाएगा लाइफ में। वह गाड़ी सड़क पर उतारता हुआ बोला, अब कहाँ जाएंगे हम। वो चेहरा उठाती हुई से देखने लगी, जहाँ तुम कहो। उसकी नज़र सड़क पर थी। लॉन्ग ड्राइव पर चले, मैं कुछ देर इन लम्हों को जीना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन अम्मी। वो उसके हाथ को देखती बोल रही थी, क्यों नहीं, ऐसा हो सकता है मैं मना कर दूँ। अम्मी को मैं समझा लूँगा, टेंशन मत लो। वो खुश दिली से कहता स्पीड बढ़ाने लगा, वो देखो आपके पापा आ गए। वो वाइस को अंदर आते देखकर बोली, क्या हो गया है, ऐसे क्यों रो रहा है। वो उसके पास आता हुआ बोला, कह रहा था अपने पापा के पास जाना है, इतनी देर क्यों लगा दिया आपने। जरिश लब दुआए मुस्कुरा रही थी। वली उसकी गोद में गला फाड़ रहा था, आ जाओ मेरा बेबी। पापा की याद आ रही थी जब ना मैं नमाज़ पढ़ने चला गया था। उसे गोद में उठाता बोलने लगा। दरिश लब दुआए से देख रही थी, जो उसे खामोश करवाने में हलकान हो रहा था। यार ये चुप क्यों नहीं हो रहा। वो मुतफिकिर सा बोला, चुप करवाए ना पाते तो इतनी करते थे। वो उसके शाने पर बाजू रखता हुआ बोले, बहुत चलाक हो तुम, उसे संभाला नहीं गया इसलिए मेरे जिम्मे डाल दिया। वो घोड़ी से नवाजता हुआ बोला, आपका भी तो फर्ज बनता है ना। उसकी
नाक दबाते हुए बोली। सलाम है गुजरने के बाद वली दम बखुद खामोश हो गया। देखो मैंने करवा लिया, खामोशा मेरा बेबी नहीं रोएगा। उसके रुखसारों पर बोसा देता हुआ बोला, दुनिया पर हमारी छोटी सी जन्नत। वो बारी बारी जरीशर वली को देखता हुआ बोला। वो पुरसकून सी वली को देखने लगी जो आंखें टमटमाता इन दोनों को देख रहा था। मेरा शहजादा। वो वली का माथा चूमती हुई बोली, कुछ गुनाहों के खिलाफ नेकी की सीढ़ी पर होता है, जहाँ से आप गुनाहों की जल्दी से निकल कर नेकी की राह पर गामजान हो जाते हैं। बुरा गुनाहगार नहीं होता, गुनाह होता है तभी कहते हैं नफरत गुनाह से करनी चाहिए, गुनाहगार से नहीं, क्योंकि बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी से संवार देते हैं, जीने के तमाम उसलूब सिखा देते हैं। हर चीज़ के मनफी असरात मरतब नहीं होते, खुदा चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ये तो फिर मुस्बत असरात हैं वगैरह। मरी नक्ते को देखता सोच रहा था। ख़त्म।